بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری سورہ بقرہ اور پہلے پارے کا دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے۔ آج عبارت دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم بالشکر علیہا بطاعتی وانی فضلتکم ای آباءکم علی العالمین عالمی زمانہم واتقوا خافوا یوم لا تجزی فیہ نفس عن نفس شیئا هو یوم القیامۃ ولا يقبل بالتاء والیاء منها شفاعۃ ای لیس لها شفاعۃ فتقبل فما لنا من شافعین ولا يؤخذ منها عدل فداء ولا هم ينصرون یمنعون من عذاب اللہ واذکروا اذ نجیناکم ای آباءکم والخطاب به وبما بعده للموجودین فی زمن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اخبروا بما انعم علی آبائهم تذکیرا لهم بنعمت اللہ لیؤمنوا من آل فرعون یسومونکم یذیقونکم سوء العذاب اشدہ والجملۃ حال من ضمیر نجیناکم یذبحون بیان لما قبلہ ابناءکم المولودین ویستحیون یستبقون نساءکم لقول بعض الکہنۃ لہ ان مولودا یولد فی بنی اسرائیل یکون سببا لذہاب ملکک وفی ذالکم العذاب او الانجاء بلاء ابتلاء وانعام من ربکم عظیم واذکروا اذ فلقنا بکم بسببکم البحر حتی دخلتموه ہاربین من عدوکم فانجیناکم من الغرق واغرقنا آل فرعون قومہ معہ وانتم تنظرون الى انطباق البحر علیہم واذ وعدنا بألف ودونها موسیٰ 40 لیلہ نعطیہ عند انقضائها التوراة لتعملوا بها ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلها من بعده أي بعد ذهابه إلى ميعادنا وأنتم ظالمون باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها ثم عفونا عنكم محونا ذنوبكم من بعد ذلك الاتخاذ لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم وإذ آتينا موسى الكتاب التوراة والفرقان عطف تفسير أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام لعلكم تهتدون به من الضلال وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها فتوبوا إلى بارئكم خالقكم من عبادته فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل البريء منكم المجرم وذلكم القتل خير لكم عند بارئكم فوفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه حتى قتل منكم نحو 70,000 فتاب علیکم قبل توبتکم انہ هو التواب الرحیم وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا فأخذتكم الصاعقة الصيحة فمتم وأنتم تنظرون ما حل بكم ثم بعثناكم أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك وظللنا عليكم الغمام سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى هم الترنجبين والطير السمانة بتخفيف الميم والقصر وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا فكفروا النعمة وادخروا فقطع منهم وما ظلمونا بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحة فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه وادخلوا الباب أي بابها سجدا منحنين وقولوا مسألتنا حطة أي أن تحط عنا خطايانا نغفر وفي قراءة بالياء وتاء مبنيا للمفعول فيهما لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في شعرة ودخلوا يزحفون على أستاههم فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وزع الظاهر موضع المزمر مبالغة في تقبيح شانهم رجزا عذابا طاعونا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل۔ جی اے بنی اسرائیل، دوبارہ بنی اسرائیل کا نام لے کے مخاطب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اب تفصیل سے ان پر اور ان کے آباء و اجداد پر کی جانے والی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔
میری اس نعمت کو، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اور اعتراض وہی ہوتا ہے کہ نعمتوں کا تذکرہ تو وہ کرتے رہتے تھے، تو نعمتوں کے تذکرے سے مراد یہاں پر بالشکر علیہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بطاعتی، میری اطاعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے مگر شکر نہیں کر رہا، شکر مطلب اطاعت نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ نعمتوں کا تذکرہ نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے اس نے بھلا دیا ہے ان نعمتوں کو۔ ہم اس کو کہتے ہیں احسان فراموش۔ احسان فراموش کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ اگلے نے احسان کیا یہ نہیں کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے اس پر احسان کیا ہے یہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر رہا، اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہا۔ اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت عطا فرمائی۔ تمہیں سے مراد تمہارے آبا و اجداد پر، کیونکہ بات ان سے کی جا رہی ہے اور ان کے آبا و اجداد کا احسان جتایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی کے باپ کو اگر کسی کے باپ پر احسان کیا جائے تو گویا اس پر احسان کیا ہے۔ تو تمہارے آبا و اجداد کو ہمیں نے فضیلت عطا کی تھی، کس پر؟ عالمین، ساری کائناتوں پر۔ تو اس سے مراد قیامت تک آنے والے تمام عالمین نہیں، بلکہ عالمی زمانہم، ان کے زمانے کے تمام عالم۔ تمام عالم سے مراد تمام لوگ کر لیں تو ان کے زمانے کے تمام لوگ مراد ہیں، ورنہ ان کے بنی اسرائیل کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت ثابت ہوگی، جو کہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ گزر چکے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو عالمین پر، اس زمانے میں جتنے عالمین تھے، جتنے لوگ تھے، ان کے اوپر ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اور ڈرو، اتقو، خافو کے معنی میں اس دن سے جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور وہ قیامت کا دن ہے، اور اس میں ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ لا یقبل جو ہے یہ لا تقبل بھی پڑھ سکتے ہیں، لا یقبل بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح ہے روایتوں کے اندر۔ لا تقبل بھی ٹھیک ہے، لا یقبل بھی ٹھیک ہے، کیونکہ شفاعت مؤنث ہے تو اس کا فاعل مؤنث بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مؤنث غیر حقیقی ہے تو اس کا فاعل مذکر بھی ہو سکتا ہے۔ لیس لہا شفاعت، یعنی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کی شفاعت ہی نہیں ہوگی کہ اسے قبول کیا جائے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ہے فما لنا من شافین، وہ کہیں گے کہ ہمارا تو کوئی سفارشی ہے ہی نہیں آج۔ تو کوئی سفارش کرے اور پھر اس سفارش کو قبول کیا جائے تو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی سفارشی ہی نہیں ملے گا، اور کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ عدل یہاں پر فداؤن کے معنی میں، اور فداؤن کا مطلب فدا ہونا نہیں ہے، فدا اردو کا الگ ہے، وہ بھی عربی سے لیا ہے لیکن وہ قربان ہونے کے معنی میں آتا ہے، یہاں پر فدیہ دینے کے معنی میں۔ تو ان سے کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، پیسے ویسے لے کر چھوڑ دیا جائے، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ لا ینصرون کا مطلب ہے لا یمنعون من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ان کو محفوظ حفاظت نہیں ملے گی، ان کے اوپر سے اللہ کا عذاب نہیں ہٹے گا، یا کوئی ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا اس دن نہیں ہوگا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں یعنی تمہارے آبا و اجداد کو نجات عطا فرمائی۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پر خطاب اور اس کے ماں باپ جتنے بھی ہیں یہ ان لوگوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہودی موجود تھے، ان کو ان نعمتوں کی خبر دی گئی جو ان کے آبا و اجداد پر تھی، تذکیرا لہم بنعمت اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے کے لیے تاکہ وہ ایمان لے کر آ جائیں کہ دیکھو تمہارے آبا و اجداد پر اتنی نعمتیں نازل کی تھی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایمان لے کر آ جاؤ۔ نجات عطا فرمائی کس سے؟ من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یعنی فرعون اور فرعون کے لشکر سے، یسومونکم جو تمہیں ذلیل کرتے تھے، سامہ یسومو کے معنی ذلت رسوائی والا معاملہ کرنا، یذیقونکم یعنی تم کو چکھاتے تھے کیا؟ سوء العذاب۔ یہ سوء العذاب جو ہے یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، اور وہ فعل محذوف انہوں نے نکالا ہے یذوقونکم، اور یذوقونکم فعل اپنے مفعول مطلق سے مل کر پھر یسومون کی تشریح بن جائے گا، اس کی تفسیر بن جائے گا یا اس کی تاکید بن جائے گا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یسومونکم کی تشریح ہے یذیقونکم، اذاق یذیقو کے معنی چکھانا، اور سامہ یسومو کے معنی ذلت اور رسوائی والا معاملہ کرنا، تو وہ تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے۔ سوء العذاب بہت برے طریقے سے، اشدہ ای اشد العذاب، اور یہ جو جملہ ہے یسومونکم سوء العذاب یہ پورا جملہ حال ہے نجیناکم کی ضمیر سے، تمہیں نجات دی اس حال میں کہ تمہیں فرعونی جو ہے وہ تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ یذبحون، تکلیفیں پہنچانے کی کیا طریقہ اختیار کرتے تھے؟ یذبحون ابناکم، تمہارے نو مولود بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ اب یہ یذبحون جو ہے یہ اپنے ماقبل یذوقون یسومونکم کے لیے بیان ہے، یسومون مبین ہے اور یہ اس کا بیان ہے۔ ابناکم سے مراد نو مولود بیٹے، پیدائشی بیٹے، ٹھیک ہے، بیٹے سے مراد یہ نہیں کہ بیٹے بڑے ہو گئے اور اتنے بڑے بڑے آدمی ہوتے تھے ان کو ذبح کر دیا جاتا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ آگے بتائیں گے اس کے قصہ کیا ہوا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ رکھتے تھے، یستبقون باقی رکھتے تھے، نساءکم تمہاری بچیوں کو،
کیوں؟ لقول بعض الکہنۃ لہو، کہنا کاہن کی جمع ہے، ایک کسی بعض نجومیوں نے فرعون سے کہا تھا کہ ان مولودا یولد فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کے جانے کا سبب بن جائے گا۔ تو اب اس نے پھر کہہ دیے تھے کہ جو لڑکے پیدا ہوں ان کو مار دو، جو لڑکیاں پیدا ہوں ان کو روک لو، وہ ہماری خدمت وغیرہ کے کام آئیں گی، تو لڑکیوں کو ذبح نہیں کرتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء، اور اس میں آزمائش ہے۔ اب ذالکم کے دو مشار الیہ نکالے، عذاب اور انجا، یعنی اس تکلیف میں جو فرعون پہنچاتا تھا، یا پھر اس نجات دلانے میں جو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے تم کو دی۔ یہ دو کیوں نکالے؟ کیونکہ بلاؤن جو ہے یہ عربی میں ازداد کے کلمات ازداد میں سے ایسے کلمات کہ جو متضاد معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے مولا کا ایک ترجمہ آزاد ہے اور ایک ترجمہ غلام۔ اب آزاد اور غلام دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اسی طرح بلاؤن کا ایک ترجمہ آزمائش ہے اور ایک ترجمہ انعام ہے۔ تو اگر بلاؤن کا ترجمہ آزمائش کریں تو ذالکم کا مشار الیہ عذاب ہوگا، اور اگر بلاؤن کا ترجمہ انعام کریں تو ذالکم کا مشار الیہ انجا یعنی نجات دلانا ہوگا۔ فانجیناکم من الغرق، ہم نے تمہیں ڈوبنے سے بچایا سمندر میں، اور فرعون کی اولاد کو غرق کر دیا۔ اب یہاں فرعون کی جو اولاد ہے، آل اولاد، یا آل سے مراد فرعون کی قوم ہے، قوم فرعون کو فرعون کے ساتھ غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے الی انطباق البحر علیہم، سمندر کے ان پر بند ہونے کی طرف۔ انطباق کا مطلب ہے بند ہونا، کہ سمندر نے تم کو راستہ دیا اور ان پر بند ہو گیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم 40 دن تک کوہ طور پر آ کر اعتکاف کرو گے تو ہم تمہیں تورات عطا فرمائیں گے، جو بڑی صفات والی کتاب ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ تو ہم نے وعدہ کیا۔ اب یہ وعدنا جو لفظ ہے، یہ الف کے ساتھ وعدنا بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر الف کے وعدنا بھی پڑھ سکتے ہیں، بِأَلِفٍ وَدُونَهَا کا یہی مطلب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، کہ ہم ان 40 راتوں کے پورا ہونے کے وقت آپ کو تورات عطا فرمائیں گے تاکہ تم لوگ اس پر عمل کرو۔ ثم اتخذتم العجل، پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام تورات کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے 40 دن کے دوران سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا، اور بنی اسرائیل کی قوم اس بچڑے کو معبود بنا کر اس کو پوجنے لگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے ایک بچڑے کو، الذی صاغہ لکم السامری الہا، جو سامری نے تمہارے لیے بطور معبود کے گھڑ لیا تھا، من بعد ہی، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے اس کو معبود بنا لیا، الی میعادنا، ہمارے وقت موعود تک وہ گئے تھے 40 دن کے لیے، تو اس میں تم نے ان کو بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، تو اس وقت تم ظلم کر رہے تھے۔ اب ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ تو اب تم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانتم ظالمون، تو اس کی تشریح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے باتخاذہ لوضعکم باتخاذہ، یعنی بچڑے کو معبود بنا کر تم نے ظلم کیا تھا، اور یہ ظلم کس طرح تھا کہ عبادت کو غیر محل میں رکھا تھا، عبادت اللہ کے لیے تھی، عبادت ان لوگوں نے بچڑے کی کرنی شروع کر دی۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا، یعنی محونا ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو مٹا دیا، من بعد ذالک الاتخاذ، بچڑے کو معبود بنانے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی، اور فرقان سے مراد بھی یہاں تورات ہے، یہ عطف تفسیر ہے۔ اب فرقان کا کیا مطلب ہے؟ کہ حق اور باطل اور حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی چیز، تاکہ تم رہنمائی پاؤ گمراہی سے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، بچڑے کی عبادت کی تھی، کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، بچڑے کو معبود بنا کر اپنے رب سے توبہ کرو۔ باری کا ترجمہ ہے خالق، اپنے خالق سے، اپنے بنانے والے سے توبہ کرو اس بچڑے کی عبادت سے، من عبادتہ، بچڑے کو پوجنے سے توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، اب ان کے لیے توبہ کس طرح تھی؟ ہم تو 2 رکعت پڑھے، اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ ہم نے گناہ کیا تھا، معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، شرک کا گناہ بھی ہمارا اسی طرح معاف ہو جائے گا۔ لیکن ان کے لیے اس زمانے میں جو ہے وہ بڑی سختی تھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ تم میں سے جنہوں نے بچڑے کو نہیں پوجا تھا، وہ پوجنے والوں کو قتل کر دیں، یہ توبہ کا طریقہ تھا۔ فاقتلوا انفسکم، لہٰذا تم اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ سے مراد ای لیقتل البریء منکم المجرم، یعنی تم میں سے جو بری تھا بچڑے کو پوجنے سے، شرک سے، وہ جو ہے وہ مجرم کو قتل کر دے۔ ذالکم القتل، یا قتل کرنا، خیر لکم عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے نزدیک، تمہارے خالق و مالک کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں دیکھیں باری کی مناسبت سے بری کا لفظ
مفسر رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہا ہے یہ لفظی زبردست قسم کی مناسبت ہے۔ فوفقکم لفعل ذالک، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کی توفیق عطا فرمائی۔ وارسل علیکم صحابۃ سودا، ہوا یہ تھا کہ پھر ان کو مشکل ہونے لگی کہ یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، کوئی بھائی ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا چاچا ہے، کیسے قتل کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کالا بادل ایک لے کر آ گیا جس کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا، اب انہوں نے آرام سے قتل کر دیا، کوئی کسی کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ تو یہی مراد ہے توفیق سے بھی، اور وارسل علیکم صحابۃ سودا، اور تم پر کالا بادل بھیجا تاکہ تم میں سے بعض کو دیکھ کر ان پر رحم نہ کھا لیں، حتیٰ قتل منکم نحو 70 الفا، یہاں تک کہ تم میں سے 70,000 کو قتل کر دیا گیا۔ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا، وہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یہاں بڑے عجیب قوم تھی بنی اسرائیل، دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کیے جا رہے ہیں، بچھڑے کو پوج لیا، بچھڑے کی عبادت کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آ گئے، تورات میں یہ حکم ہے بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں کرو، تو وہ کہنے لگے کہ بھئی ہمیں کیسے یقین آئے گا یہ تورات ہے؟ تو ان کی حجت تام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بھی سنا دی اپنی، یہ وسمیتم کلامہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی آواز بھی سنا دی، اس کے باوجود وہ کہنے لگے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو اس پر پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی کی تیز چیخ کی آواز آئی جس سے وہ مر گئے، ایک روایت میں آتا ہے مر گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے بے ہوش ہو گئے۔ جب تم نے کہا وقت خرجتم مع موسیٰ، اس حال میں کہ تم موسیٰ کے ساتھ نکلے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ سے معذرت کرو بچھڑے کے پوجنے سے، دیکھو توبہ کرنے کے لیے نکلے تھے، اور تم نے اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سنا، اور تم نے کہا اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں، تو ایک چیخ نے آ کر تم کو پکڑ لیا اور تم مر گئے۔ وانتم تنظرون ما حل بکم، اور تم دیکھ رہے تھے کہ جو تم پر اترا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرما دیا، بعثناکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کر دیا، من بعد موتکم، اس تمہاری اس موت کے بعد، لعلکم تشکرون، نعمتنا بذالک، تاکہ تم ہماری نعمت کا شکر ادا کرو۔ دیکھو ان کو شکر کا اللہ تعالیٰ نے کتنا موقع دیا، کتنا موقع دیا، حتیٰ کہ ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک بادل سایہ بنا کر اتارا۔ یہ سارے تفصیلی قصے آگے چل کے صورتوں میں آ جائیں گے۔ یہاں یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک جگہ جہاد پہ جانے سے منع کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر ایک میدان میں سرگرداں کر دیا تھا، 40 سال تک وہ وہاں گھومتے رہے، تو گھومنے کو یتیہون کہتے ہیں، تاہا یتیہو، تو اس میدان کا نام میدان تیہ رکھا گیا ہے۔ وہ میدان تیہ میں 40 سال تک گھومتے رہے، اس 40 سال کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ نعمت کی کہ ان کے اوپر ایک سایہ آ گیا، بادل نے آ کر سایہ کر دیا تاکہ ان پہ دھوپ نہ لگے، اور کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ترنجبین، پھل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وہاں ترنجبین پیدا کر دیے، اور اوپر بٹیر جیسے پرندے تھے، یا بٹیر ہی تھے یا بٹیر جیسے پرندے تھے، تو وہ من و سلوا جن کو کہا جاتا ہے، من سے مراد ترنجبین اور سلوا سے مراد بٹیر، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے وہاں پہ نعمت عطا فرمائی۔ ہم نے تم پر بادل کو سایہ بنا کر اتارا، سترناکم بالسحاب، یعنی ہم نے تم کو چھپایا رقیق بادل سے، سورج کی گرمائش سے، پھر تیہی میدان تی میں، اور ہم نے تم پر اس میں اتارا من و سلوا، من سے مراد ترنجبین ہے، اور سلوا سے مراد طیر سمانہ، طیر کہتے ہیں پرندے کو، اور سمانہ اسی پرندے کا نام ہے جو بٹیر جیسا ہوتا ہے۔ اب یہ سمانہ جو لفظ ہے اس میں میم بتخفیف المیم سمانہ، اور والقصری بتخفیف المیم، یہ سما ہے، سما نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور والقصری آخر میں الف مقصورہ ہے، سما نا ہے، یہ سما نہیں نہ پڑھیے گا اس کو، اس میں کتاب میں بھی سما نہیں لکھا ہوا ہے، بتخفیف المیم والقصر۔ اور ہم نے کہا کہ کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے دیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا کہ دیکھو ذخیرہ مت کرنا، اب انہوں نے پھر نعمت کی ناشکری کی اور ذخیرہ کرنے لگے، تو وہ بھی ان کے پاس سے پھر ختم ہو گیا، فقطع عنہم فقطع منہم وما ظلمونا بذالک ولیکن کانوا، اور ان لوگوں نے اس طرح کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، کیونکہ اس کا وبال انہی پر تھا۔ اور جب ہم نے ان سے کہا میدان تیہ سے نکل جانے کے بعد، اب جب وہ میدان تیہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالنے لگے، اب جب وہ وہاں بہت زیادہ پریشان ہو گئے، دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب میں تم کو اس میدان سے نکال رہا ہوں، اور ایک کام کرو، وہ سامنے بستی ہے، وہاں سے بستی میں داخل ہو جاؤ، اور جھکتے ہوئے بستی میں داخل ہونا، جھک کر، اور دعا پڑھتے ہوئے داخل ہونا کہ اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اب لفظ تھا حتہ، حتتن کا مطلب ہے ہماری گناہوں کو مٹا دو، انہوں نے حتہ کے جیسا لفظ یا تو حبہ کہا یا حنطہ کہا، قرآن کریم نے اس کی تشریح نہیں کی، قرآن نے صرف اتنا کہا کہ انہوں نے کلمے کو بدل دیا۔
تو یہ ایک اور انہوں نے غلطی کر لی گویا۔ جب ہم نے ان سے میدانی تیر سے نکلنے کے بعد کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بستی سے مراد ہے تو بیت المقدس ہے یا پھر اریحہ ہے، اور جو پھر اس میں سے جہاں سے چاہو جیسا چاہو کھاؤ، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ بٹیر وغیرہ کھا کے تنگ آ گئے ہمیں سبزیاں ترکاریاں وغیرہ کھانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بستی میں داخل ہو کر خوب کھاؤ پیو، لا حجر فی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اس میں، وادخلوا الباب، اور بستی کے دروازے سے داخل ہونا سجدن، جھکتے ہوئے، منحنینا، الانحناء جھکنے کو کہتے ہیں، وقولوا، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، یہ کہنا، مسئلتنا حتتن، کہ ہمارا سوال، ہماری درخواست یہ ہے، حتتن، کہ گرا دیا جائے، یعنی ان تحط عنا خطايانا، ہم سے ہمارے گناہوں کو ہٹا دیا جائے، گرا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور ہمیں معاف کر دیا جائے۔ نغفر جو ہے وہ ایک قرات میں بالیا یغفر ہے اور ایک میں بالتا تغفر ہے، تو یغفر یا اور تا کی صورت میں اس کو پھر للمبنی للمفعول پڑھیں گے، یغفر اور تغفر پڑھیں گے۔ لکم خطایاکم، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم اچھائی کرنے والوں کو زیادہ کر دیتے ہیں ثواب کے اعتبار سے، جو اطاعت میں اچھے ہوتے ہیں ہم پھر بدلہ دینے میں، ثواب دینے میں اچھے ہوتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا، ان ظالموں نے قول کو اس قول سے بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا حتہ کے داخل ہو، انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ، دانے میں دانہ، اب شعرہ بھی کہتے ہیں چھوٹے سے ٹکڑے کو کہتے ہیں، اور حبہ دانے کو کہتے ہیں، اور ایک نسخے میں شعرہ کی جگہ شعیرہ ہے، شعیرہ بھی چھوٹے سے دانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے حبہ کہا، حتہ کی جگہ حبہ کہا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حنطہ کہا۔ ودخلوا، اور وہ داخل ہو، اب ان کو کہا تھا جھکتے ہوئے داخل ہونا، تو یزحفون علی استاہہم، سرینوں کے بل داخل ہوئے، یعنی یوں جھکتے ہوئے داخل ہونے کا تھا، الٹے ہو کر داخل ہوئے، جیسے آپ جھکے اور پھر الٹے ہو کر پھر پیچھے کی طرف چلے، اس طرح داخل ہوئے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، ان ظالموں پر ہم نے عذاب اتارا۔ اب یہاں علیہم کہنا کافی تھا، ان پر اتارا تو ان کے ظلم کو بڑھاوا دینے کے لیے کہ انہوں نے بڑا غلط کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے الذین ظلموا کہا، اسی کو بتا رہے ہیں فیہ وضع الظاہر موضع المضمر، کہ اس کے اندر ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو رکھا ہے، مبالغۃ فی تقبیح شانہم، ان کی برائی کو بڑھا کر پیش کرنے کے لیے۔ رجزن، ہم نے اتارا عذاب، رجزن عذاب کو کہتے ہیں، اور عذاب کس چیز کا تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ طاعون کا عذاب تھا۔ اب طاعون سے مراد یہاں پر یا تو مزاج اور جسموں کے اعتبار سے جو بیماریاں وغیرہ تھی وہ ہو گئی تھی، یا کوئی خراب قسم کی ہوا اللہ تعالیٰ نے چلا دی تھی، یا جنات آ گئے تھے، بہت سارے اقوال ہیں اس میں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آسمان سے آگ اتاری تھی ان کے اوپر، من السمائی، اسی لیے آسمان سے کا لفظ ہے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے تھے، بسبب فسقہم، یہاں با سبب کے لیے ہے، اور ما مصدریہ ہے تو ترجمہ بنے گا بسبب فسقہم، ان کے گناہ کی وجہ سے، فسق کی وجہ سے، ای خروجہم عن الطاعت، یعنی اطاعت سے ان کے نکل جانے کی وجہ سے، فہلک منہم فی ساعۃ 70,000 وقلہ، ایک ہی گھڑی میں ان میں سے 70,000 یا اس سے کچھ کم جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔